بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سسرال کے مسائل ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ ساس بھی اس میں، نند بھی اس میں، دیورانیاں، جٹھانیاں، دیور، جیٹھ، یہ سارے ہی اتنے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے عموماً میری بہن، میری بیٹی جو شادی ہو کر بیاہ کر نہیں جاتی ہے، اس کو ان بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اسے اپنے گھر میں اس طرح کے رشتوں سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یعنی اس کی کوئی پھپھو نہیں تھی، وہاں جو ہے نندے ہیں 4-5، اس کی امی کی کوئی دیورانی جٹھانی نہیں تھی، یا تھیں تو وہ جوائنٹ فیملی میں نہیں تھی، یہاں پر ایک لمبی فہرست ہے۔ اسی طرح اس کی دادی دادا دنیا میں موجود نہیں تھے اس کی زندگی میں، تو اس کو ان سارے مسائل کا سامنا اپنی امی کے حوالے سے نہیں کرنا پڑا، یا اگر کرنا بھی پڑا ہے تو وہ اس نوعیت کے پیچیدہ اور سنجیدہ معاملات نہیں تھے۔ نوک جھوک ہونا اور ہے، لیکن ایک دوسرے کو کاٹ کھانا، ایک دوسرے کے پر ظلم ڈھانا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور ایک دوسرے کے اوپر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے کا جذبہ رکھنا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لہٰذا سب سے اہم بات ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میری ایسی تمام بیٹیاں اور میری ساری ایسی بہنیں کہ جو شادی سے پہلے عمل لینا چاہتی ہیں، عمل لے کر اپنے گھر کے تمام معاملات کو میں سرخرو ہونا چاہتی ہیں، اس میں شوہر کی بے رخی، شوہر کے ناجائز و حرام تعلقات، شوہر کے اپنے ماں باپ سے اور بہن بھائیوں سے ایسے تعلق جس کی وجہ سے ہماری حق تلفی ہوتی ہو یا ہونے کا خطرہ ہو، یا یہ سب کچھ آپ کے پیرنٹس بھگت رہے ہوں، تو آپ ایسا عمل لے لیں کہ لاکھوں کا زیور، فرنیچر، کراکری، کپڑے، جوتے اور بہت ساری چیزیں وہ جو آپ کی آسائش اور راحت کے لیے آپ کے پیرنٹس نے دی ہے، وہ آپ کے صحیح طرز پر، صحیح سمت میں اور صحیح ڈائریکشن میں کام آ سکیں۔ وہ تو ہے درست طریقہ ہمارے سے وہ کورس کر لینا گھر بیٹھ کر عافیت اور سہولت کے ساتھ، جس کی برکت سے اب تک ہزارہا میری بہنوں بیٹیوں کو کرم اور فضل اللہ کا ہوا۔ یہ تو تھا شادی سے پہلے کا معاملہ، اور اگر شادی کے بعد آپ مختلف پیچیدگیوں کا، مشکلات کا اور سسرال کے دکھوں کا شکار ہیں، تو بھی ہمارا ایک ایسا کورس ہے کہ آپ سب کو نکیل ڈال سکتے ہیں، سب کو لیمٹس میں کر سکتے ہیں، سب کو اوقات میں کرنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ ہر کام سیکھتا ہے آدمی، لیکن اپنے سسرال کے معاملات کو خود سے ہینڈل ٹیکل کرنا سیکھنے کو عموماً مشکل کام سمجھتا ہے، حالانکہ یہ سب سے آسان ہے اور گھر میں بیٹھ کے کرنا ہے، کہیں جانا نہیں، کہیں آنا نہیں، گھر بیٹھ کے اور پردے میں رہتے ہوئے اور اپنے ان دشمنوں یا اپنے ان سانپوں یا اپنے آستین کے بچھوؤں سے بچنے اور ان کا زہر مارنے اور ان کے زہر کو اپنے جسم سے دور اور اپنے سسٹم سے دور رکھنے کے لیے بہت معمولی سی محنت اور مناسب سا ہدیہ اور صدقہ اور اخراجات ہیں۔ یہ تو ہو گئی وہ بات جو میں اپنے بہن بھائیوں کو مستقل اور دائمی طور سے سسرال کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ اب چلتے ہیں ہم اس وظیفے کی طرف کہ میں یہ عمل ابھی نہیں سیکھنا چاہتی، میرے اخراجات اور میری جیب اجازت نہیں دیتی اور میرا شوہر پیسے نہیں دیتا۔ تو بھائی اگر شوہر پیسے دیتا اور شوہر کے اتنے وسائل ہوتے یا اس کو آپ کا خیال ہوتا تو آپ کبھی بھی کہیں بھی اس حوالے سے فون نہ کرتے، اپنے معاملات کو معاشی اعتبار سے مستحکم اور شوہر کی توجہ کو پوری دیکھتے ہوئے۔ کوئی عورت سمجھدار عقل مند ایسی نہیں ہے کہ جو گھر سے باہر فون کرے۔ بھائی یہ مسائل ہیں، اس کو آپ کے پیرنٹس نے ادھار سے، قرضے سے آپ کو عطیے اور ہدیے سے پورا کرنا ہے، یا بھائی آپ نے ان پریشانیوں سے دو چار ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس کے لیے ذہن بنانا ہے۔ تو اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں، کس طریقے سے ان سب کی زبانوں کو بند کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کی بہت آسان آیت، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ روزانہ 313 مرتبہ پڑھیں، بغیر درود شریف، بغیر بسم اللہ، نمک چینی پانی پر دم کر کے کھانے میں کھلائیں پلائیں، اور اگر خود بھی کھانا پڑ جائے یا کوئی دوسرا فرد کھائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، انشاءاللہ 11 دن ورنہ 21 دن کے اندر اندر ان سب کے منہ آپ کے خلاف، ان سب کی سازشیں آپ کے خلاف بند ہوں گی، اور انشاءاللہ آئندہ کوئی ایسی کوشش نہیں کرے گا جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ اس عمل کو
اس وظیفے کو اور اس دعا کو اور اس آیت کو 313 مرتبہ آپ خود پڑھیں، سب سے اچھی بات ہے۔ آپ کی بہنیں، آپ کی والدہ اور دیگر لوگ آپ کو اپنی اپنی جگہ چند دن سپورٹ کریں تو انشاءاللہ اس کا اثر سونے پر سہاگا ہوگا، اور آپ کے وہ معاملات جو سال ہا سال سے پریشان کن ہیں اور معاملات کو بہت پیچیدہ اور طلاق کی نوبت تک لے گئے ہیں، انشاءاللہ وہ سارے کے سارے ریورس ہوں گے، سب چیزیں بہتر ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔